السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی دینوی اور روحانی رہنمائی کے لیے ہم بڑی کوشش سے پروگرام مرتب کرتے ہیں۔ اس کی حوصلہ افزائی اور ترویج کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھی اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں اور صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ کی کرم ہے بیٹا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اسلام ایک بہترین معاشرتی نظام کی بنیاد رکھتا ہے۔ اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 اہم معمولات بتائیں جن کا امت کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویور۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ہمارے 500 سبسکرائبر جو ہیں ان کی تعداد جو ہے اس سے آگے نکل گئے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ ہمارا پہلا ٹارگٹ جو ہے وہ اب کاؤنٹ ڈاؤن کی طرف چل پڑا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کے امپرومنٹ کے لیے اور اس کو پیغام کو آگے پھیلانے کے لیے آپ لوگ جو بھی اس ویڈیو کو جب بھی دیکھیں تو پلیز دیکھنے کے ساتھ یہ مہربانی کیا کریں کہ اس کو سبسکرائب ضرور کیا کریں تاکہ ہمارا جو یہ کام ہے آگے دوسرے لوگوں تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ اب بیٹا جو آپ نے سوال کیا ہے بلا شبہ ایک میں سمجھتا ہوں بہت اہم ضرورت ہے جو کہ ہمارے ممبر اور محراب پہ بات نہیں ہوتی، اور یہ بات بنیادی طور پر اسلام جو ہے وہ وظیفوں اور اس طرح کے معاملات کی اجازت تو ضرور دیتا ہے، لیکن اسلام کی بنیاد جو ہے وہ انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا ہے اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے جوڑنا ہے کہ ان میں محبت اور شیر و شکر کے جذبات جو ہیں وہ پیدا ہوں۔ چنانچہ امام بخاری علیہ رحمہ جو ہیں وہ اپنی صحیح میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت لے کر آئے ہیں جس میں حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول کریم علیہ السلام کی ذات مقدسہ نے فرمایا کہ 3 اعمال جو ہیں وہ کیا کرو۔ ان میں سے پہلا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور بیمار جو ہو آدمی تو اس کی بیمار پرسی کرو، اور قیدی جو ہے اس کی رہائی کراؤ۔ تو دوستو آج کل تو ہمارے ہاں چونکہ غلامی کا رواج نہیں ہے، اور ایک زمانہ تھا کہ لوگ اپنے غلام کو ان کو قید کر دیتے تھے اور ان کے اوپر قدغنے لگاتے تھے۔ تو اب یہ اگر تینوں اعمال دیکھیں تو یہ بڑے اہم قسم کے عمل ہیں کہ بھوکا اگر معاشرے میں ہے تو اگر اس کی داد رسی نہیں ہوگی تو لازمی امر ہے کہ وہ چوری چکاری اور دیگر معاملات میں پڑے گا، اور دوسری انسانوں سے اس کی محبت بھی کم ہوگی اور اس کے اندر ایک نفرت پیدا ہوگی، یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ اس کو کھانا کھلائے گا تو نہ صرف اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا بلکہ ساتھ ساتھ ہی محبت اس کی اس آدمی کے ساتھ ہوگی۔ دوسری چیز اہم جو آپ علیہ السلام فرمائی کہ بیمار کی بیمار پرسی کرو۔ بیماری میں آدمی کوئی بھی ہو ایک تکلیف دہ امر ہوتا ہے، اس میں اس کے اندر مایوسی آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب اپنے بہن بھائی دوست احباب اس کے پاس اس کو پوچھنے کے لیے جاتے ہیں تو اس سے اس کو ایک تقویت ملتی ہے اور بیماری کا سامنا وہ دلیری سے کرنے میں اس کے اندر ایک جذبہ نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے اور مایوسی اور ناامیدی سے وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اور اس کے دیگر آداب ہیں انشاءاللہ وہ کسی اور ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ تیسرا عمل جو اس حدیث شریف میں سنت موقد کے طور پر، موقد اس سنت کو کہتے ہیں جس کی تاکید حضور اکرم علیہ السلام کی ذات مقدسہ نے کی ہو، تو یہ 3 اعمال جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ بیسیکلی موقد سنتیں ہیں اور موقد اعمال ہیں، جیسے نماز کی آپ سنت موقد پڑھتے ہیں۔ تو تیسرا عمل جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا وہ یہ ہے کہ قیدی کو رہا کرانا۔ تو آج بھی ہمارے پاس دوستو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ والے قید کے رجحان یا غلامی کا دور نہیں ہے، لیکن آج کے دور میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں ان پہ قرضہ آ جاتا ہے، کچھ مالی مشکلات آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے دیگر لوگوں سے قرضہ لیتے ہیں، پھر ان کو اپنا بہت سارے ایسٹس وغیرہ جو ہیں لوگ ان کے گروی رکھے ہوتے ہیں اور وہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہمارے مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ وہ آدمی جو کسی طرح کی قید میں ہے، قرض میں ہے، تو اس کی جو رہائی کا اور اس کی وہاں سے خلاصی کرانے کا بندوبست کیا جائے، اور اس کے لیے بھی انشاءاللہ ہم کسی اور ویڈیو میں ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ قرض خواہ کی آپ کس طرح مدد کر سکتے ہیں اور اس کا قرضہ جو ہے یا اس کی جو لائبلٹیز ایسی بن گئی ہیں تو اس کے ساتھ اس کے لیے آسانی پیدا کی جائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ 3 اعمال جو بڑے سادہ سے ہیں، آسان سے ہیں، اور بیمار پرسی کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ غالباً 70,000 فرشتے جب وہ رات کو اگر جاتے ہیں تو صبح تک اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور صبح اگر وہ کرتا ہے تو شام تک اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ دیکھو چھوٹا سا عمل ہے اور اس کا کتنا اجر ہے اور اس کے معاشرتی طور پر کتنے فائدے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سارے اوپر رحم فرمائے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی
इन सुन्नतों पे अमल करके आपस में बाहमी मोहब्बत में इजाफा कर सकें। आमीन। उम्मीद है व्यूवर्स आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना और प्रोग्राम को शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।